بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت موجودہ حکومت امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ عمران خان کی دشمنی میں اندھی ہو چکی ہے۔ اس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے ضمنی انتخابات میں، اس لیے وہ ہر طرح کے غیر قانونی کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور وہ کرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، سب سے بڑا کریک ڈاؤن جو کر رہی ہے یہ حکومت وہ صحافیوں پر کر رہی ہے، کیونکہ صحافی وہ ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بلند کرتے ہیں، اور کچھ جو کمپرومائزڈ صحافی ہیں وہ ہر اپنی پارٹی سے وابستہ ہیں، انہی کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت امپورٹڈ اور نیوٹرلز کے خلاف جو بھی آواز بلند کر رہا ہے، یہ حکومت اور نیوٹرلز، ان کے ہینڈلرز جو ہیں، یہ مل کر اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ صحافیوں پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھیے، سب سے پہلے ایاز امیر صاحب پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد سمیع ابراہیم پہ تشدد کیا گیا۔ سمیع ابراہیم صاحب بزرگ صحافی ہیں، وہ دل کی تکلیف بھی ہیں، لیکن ان کو بھی بڑے بھونڈے انداز سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک ہجڑے کو استعمال کیا گیا۔ یعنی کہ اس حد تک یہ گر چکے ہیں کہ کسی بھی لمٹ کو یہ کراس کر سکتے ہیں، کوئی بھی غیر قانونی طریقہ، غیر اخلاقی طریقہ یہ استعمال کریں گے آوازوں کو دبانے کے لیے۔ لیکن ناظرین دیکھیں، اس طرح سے آوازیں دب نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں، اس تشدد کے بعد ایاز امیر صاحب پہلے سے زیادہ اس بیانیے کو حمایت کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اسی طرح عمران ریاض جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے، اس کے بعد ان کو گھمایا گیا، 3-4 دن ان کو ذہنی تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئے، جب ان کو بیل مل گئی لاہور ہائی کورٹ سے، تو وہ اپنے بیانیے پر پہلے کی طرح ہی قائم ہیں، وہ ذرا بھی تبدیلی اس میں نہیں آئی۔ اب جو پروگرام بنا رہی ہے یہ حکومت، وہ ارشد شریف اور معید پیرزادہ، یہ دو صحافیوں کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کسی بھی وقت ان دونوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، یہ دونوں صحافی بڑے پائے کے صحافی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے دھیمے انداز کے اور بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں یہ صحافت کرتے ہیں۔ کسی کا انٹرویو ہو، کوئی خبر ہو، پہلے میں ذکر کرتا ہوں ارشد شریف صاحب کا۔ ارشد شریف صاححب اصل میں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں انہوں نے بہت نام پیدا کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ یہ گولڈن کالج راولپنڈی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اس کے بعد السٹر یونیورسٹی لندن سے یہ پڑھ کے آئے، اس کے بعد انہوں نے صحافت شروع کی۔ تقریباً صحافت میں ان کو 20-25 سال ہو چکے ہیں۔ ناظرین اب دیکھیں، اس بندے کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، کیونکہ ارشد شریف صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا۔ یہ ایسا پروگرام تھا کہ اس کے بعد پورا سوشل میڈیا پر اس کا دھوم مچ گئی تھی، اور ہینڈلرز جو ہیں، اس حکومت کے لانے والے نیوٹرلز جو ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، اور سوشل میڈیا پر یہ ریئیکشن بھی دے رہے تھے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ انہوں نے سارے حالات و واقعات اس میں بیان کیے تھے کہ جب سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور ان کو اتارنے تک، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے تک، ساری باتیں انہوں نے بڑے ایک سیکوینس کے ساتھ بیان کی تھی، اور یہ عوام کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون واحد ہستی تھی جو ساری اس گیم کے پیچھے تھی، جس نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا اور بیرونی ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے بعد دیکھیں ناظرین، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ ایک آرمی خاندان سے ہیں۔ ان کا بھائی تھے، ان کا جو تھے چھوٹے بھائی تھے میں خیال سے، وہ شہید ہوئے، وہ ڈاکٹر تھے آرمی میں، وہ شہید ہوئے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ آرمی میں تھے، وہ ڈاکٹر تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ ان کی حب الوطنی پہ شک کرنا یہ بہت بڑا ایک ظلم ہوگا۔ ناظرین، ان کے پروگرام دیکھ لیں آپ، ان کی باتیں دیکھ لیں آپ، انتہائی شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ۔ کبھی انہوں نے آج تک اس ملک کے خلاف بات نہیں کی۔ ہاں، یہ ضرور کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف، ان کے خلاف جو مقدمات بنے، پیناما کیس، اس کے بعد جو وہاں کے جو مے فیئر فلیٹس تھے، ان کے بارے میں بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی انہوں نے، ارشد شریف صاحب نے، اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اب یہ اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں معید پیرزادہ، جو سابقہ بیوروکریٹ ہیں، کسٹم سے
ان کا تعلق تھا پہلے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل افیئرز، وہاں سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کا بھی انداز دیکھ لیں، ان کے بولنے کا انداز، ان کے انٹرویو کرنے کا انداز، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے کا انداز، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ان کی کریڈیبلٹی کو بڑا واضح کرتی ہیں. لیکن اب اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کی آوازیں بند کی جائیں گی. بڑی مؤثر آواز ہوتی ہے ان کو عوام سنتے ہیں، عوام دیکھتے ہیں، ان کے بیانیے کو مانتے ہیں لوگ. لیکن ناظرین، اب میں سب سے اہم بات بتاؤں کہ ان دنوں میں یہ کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کے ایریے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. صحافی وہاں کے جتنے بھی ہیں، وہ اس لیے کہ اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کا ایک جیسچر ہے، گڈ ول جیسچر کیا ہے ان کا، کہ وہ آزادی صحافت کے لیے بہت بولڈ سٹیپس لیتے ہیں. اب تک جتنے بھی صحافی ان کے پاس گئے، ارشد شریف صاحب کے اوپر FIR درج ہیں، سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر ہیں، اس کے بعد عمران ریاض کے اوپر تھیں. لیکن اسلام آباد کے ایریے میں چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی جو حدود ہے اسلام آباد کا ایریا، اس ایریے میں ان صحافیوں کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. انہوں نے ضمانتیں منظور کی ہیں ان کی، اور بڑے سختی سے آرڈر دیے ہیں کہ ان کو گرفتار اگر آپ نے کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی بھی اقدام لینا ہے تو اس اسلام آباد کے حدود میں آپ نہیں لے سکتے. آپ کو پہلے کورٹ کو انفارم کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. ناظرین، اب جو اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ بیرون ملک ہیں، وہ چھٹیاں گزارنے گئے ہیں مصروفیات کی وجہ سے، وہ واپس آئیں گے اگست میں. اور یہ جو درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اسلام آباد کے صحافیوں کو گرفتار کریں تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں، ان پر تشدد کریں، ان کے بیانیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور جب تک اطہر من اللہ صاحب واپس آئیں گے تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا. ضمنی الیکشن بھی ہو چکے ہوں گے، پنجاب کی گورنمنٹ تبدیل ہو چکی ہوگی، جس کے پاس اختیار ہوگا سارا کچھ اس کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا. موجودہ حکومت ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور صحافیوں کو گرفتار کر کے ان کی آوازوں کو بند کرنا چاہتی ہے. ناظرین، اور بھی بہت فاشسٹ اقدامات اٹھائے ہیں اس حکومت نے، وہ میں آپ کے شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.